ابتدا سے اللہ اور شیطان کے درمیان جو جنگ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں ایک طرف باطل کے شیطان کے نمائندے اور ایک طرف حق کے نمائندے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نمائندے یہ ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رہے ہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 56 تک، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کا ایک حصہ ہے، جس کا منظر یہ ہے کہ فرعون ایک انتہائی طاقتور حکمران، ایک بہت بڑے اور طاقتور لشکر کا مالک ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ذمہ داری لگاتے ہیں کہ آپ نے اور آپ کے بھائی ہارون نے علیہ السلام فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ کی دعوت دینی ہے اور اسے سرکشی سے روکنا ہے۔ حضرت موسیٰ جب آئے فرعون کے پاس اور اس کو اللہ کی طرف دعوت دی، اور بنی اسرائیل کہ جن کو مدتوں سے فرعون نے اپنا غلام بنا کے رکھا تھا اور قرآن کے بیان کے مطابق ان کے مردوں کو قتل کروا دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور معلوم ہے کہ کس لیے، تاکہ یہ کمزور رہیں اور ہم ان سے استفادہ کر سکیں۔ جب فرعون نے ایک خطاب کیا اپنی قوم کے ساتھ، آج کا فرعون بھی خطاب کرتا ہے، کبھی خود خطاب کرتا ہے اور کبھی اپنے ایک ہتھیار جسے میڈیا کہتے ہیں، دنیا کا مین اسٹریم میڈیا، اس کے ذریعے خطاب کرتا ہے اور اپنی طاقت سے اور اپنے رعب سے، اپنی شان و شوکت سے ڈراتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ کا نمائندہ، اللہ کے نمائندے، ان کے پاس بظاہر وہ شان و شوکت نہیں ہوتا۔ تو توجہ فرمائیے، آیت نمبر 51 سورہ زخرف کی میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون نے اپنی قوم میں ندا دی، پکارا، یعنی خطاب کیا ان سے، اور اپنی قوم کو اس نے دعوت دی کہ میرے اور موسیٰ کے درمیان تم کس کا انتخاب کرتے ہو، کون بہتر ہے؟ اب جس قوم کے سامنے یہ آپشنز رکھی جا رہی ہیں، ایک طرف فرعون اور ایک طرف موسیٰ، تو فرعون کو اعتماد ہے کہ جو میرے زیر سایہ ان کی تربیت ہوئی ہے یہ کبھی موسیٰ کا انتخاب نہیں کریں گے، یہ میرا ہی انتخاب کریں گے۔ قال یا قوم الیس لی ملک مصر، پہلی بات جو اس نے ان کے سامنے رکھی کہ اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت، مصر کی سلطنت میری نہیں ہے؟ یعنی تم چوائس کرو، موسیٰ چاہیے یا میں چاہیے۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ جو نہریں بہتی دیکھ رہے ہو یہ بھی میرے تحت فرمان ہے، یعنی یہ اعلان بھی تھا اور گویا دھمکی بھی تھی کہ تمہارا پانی بند کر دوں گا میں، آج کل کے دور میں تم پہ پابندیاں لگا دوں گا، سینکشنز لگا دوں گا، اور تمہارے پاس اپنی فصلوں کو دینے کے لیے پانی بھی نہیں ہوگا اگر تم میرا انتخاب نہیں کرتے موسیٰ کے مقابلے میں۔ افلا تبصرون،
کیا تم دیکھتے نہیں ہو، دیکھ رہے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ آیت نمبر 52، ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص کہ جو مہین یعنی پست ہے، گھٹیا ہے۔ گھٹیا کس اعتبار سے؟ اس کے پاس کوئی سلطنت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، تو میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے؟ ولا یکاد یبین، اور ذرا اس کی حالت تو دیکھو، یہ تو اپنی بات بھی صحیح طرح نہیں سمجھا سکتا۔ یہ اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے جب حضرت ہارون کو اپنا وزیر بنانے کی اللہ سے دعا مانگی تو یہ فرمایا تھا کہ اس کی زبان مجھ سے زیادہ بہتر ہے، یعنی میری زبان میں مسئلہ ہے۔ اب فرعون گویا ایک طرف تو اپنی سلطنت کی طرف اشارہ کر رہے اور دوسری طرف کہہ رہے کہ یہ موسیٰ جو میرے مقابلے پر آیا ہے، آیا کوئی عقل مندی ہے کہ تم اس بندے کا انتخاب کرو، اس کی بات سنو میرے مقابلے میں، جبکہ یہ ہے بھی پست، اور دوسرا یہ کہ اپنی بات بھی صحیح طرح نہیں سمجھا سکتا۔ اور گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر اللہ نے کسی کو رسول ہی بنا کے بھیجنا تھا، جس طرح یہ دعویٰ کر رہا ہے، تو کسی ایسے کو بنا کے بھیجتا کہ جس کو کم از کم بولنا تو صحیح آتا ہے، یا اسی کی زبان کوئی درست کر دیتا۔ آیت نمبر 53، فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے جاتے؟ اسے پتا تھا کہ میری قوم کی نظروں میں برتری کے معیارات یہی دنیا کا زیادہ ہونا ہے، طاقت زیادہ ہونا، جس کے پاس طاقت زیادہ ہے وہ برتر ہے، ہمیں اس پارٹی میں شامل ہونا چاہیے۔ جس کے پاس مال و دولت سونا چاندی زیادہ ہے، ہمیں اس کا انتخاب کرنا چاہیے، وہ ہماری ضروریات میں ہمارے کام آ سکتا ہے۔ تو اس کی طرف توجہ دلائی، اکانومی کی طرف فرعون نے، اور کہا کہ یعنی میرے پاس تو اتنا سونا ہے، میرے ہاتھوں میں دیکھو میں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، تو اس پر کیوں نہیں اتارے گئے سونے کے کنگن؟ او جاء معه الملائکۃ مقترنین، میرے پاس تو اتنے لشکر ہیں، اتنی طاقتور فوج ہے، ان کو جو حکم دوں کرنے کو تیار ہیں وہ۔ اگر اللہ نے اس کو رسول بنا کے بھیجا ہے تو اس کے ساتھ فرشتوں کا لشکر کیوں نہیں بھیجا کہ میرے لشکر کا مقابلہ کر سکتا؟ تو اس کے ساتھ پے در پے اکٹھے فرشتے کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ؟ یہ فرعون کی تقریر کا خلاصہ ہے، جو اس نے اپنی قوم کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے خطاب کیا، اور اس کو اعتماد تھا اپنی قوم کی ذہنیت پر، جو تربیت اس نے کی تھی اپنے زیر سایہ رکھ کر کہ یہ میری قوم میرا انتخاب کرے گی۔ آیت نمبر 54 میں اب اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا جو وہ اس کی ہر بات مان لیتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تھا، خفیف بے وزن لوگ تھے، بے شخصیت لوگ تھے۔ استخفاف یعنی کسی کو ہلکا کر دینا۔ توجہ فرمائیے، کیا مراد ہے کہ ایک طاقتور حکمران، ایک جابر حکمران،
اس کو بھی خطرہ رہتا ہے کہ کسی وقت اگر یہ عوام اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو اس کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ عوام کے اس سمندر کے سامنے میری ایک نہیں چلے گی، اور حتیٰ کہ یہ لشکر بھی شاید بغاوت کر دے جو آج میرے تحت فرمان ہے اور تنخواہ دار ہے، مجھ سے تنخواہ لیتا ہے۔ جب عوام کے سمندر کو دیکھیں گے بالآخر یہ لوگ بھی تو انہی میں سے ہیں، تو یہ بھی بغاوت کر دیں گے۔ لہٰذا وہ ایک طرف تو اپنا لشکر، اپنی فوج کو مراعات دے کر، ان کو اچھے پیکیجز دے کر اپنے ساتھ اٹیچ کر کے رکھتا ہے، بڑوں کو زیادہ، بڑے افسروں کو اور چھوٹے افسروں کو کم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عوام کی بھی ایسی تربیت کرنا چاہتا ہے کہ ان کے اندر وہ اٹھ کے کھڑے ہونے کی جرأت اور جذبہ ختم ہو جائے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ عوام کو اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنے کے پیچھے لگا دیں۔ اور وہ نظریہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ بس ایک بھرپور زندگی جسے میں انجوائے کر سکوں، میری لذتیں، میرا بہترین ویکینڈ، میری بہترین ویکیشنز، میرا بہترین بزنس، میرا بہترین کاروبار، یہ چیزیں ان پر پورا فوکس آ جائے تو پھر یہ لوگ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں اٹھیں گے جس سے انہیں خطرہ ہوگا کہ یہ ہماری لذات کو ہم سے چھین لیں گے۔ یہ چاہے کوئی ایک ملک ہو اور چاہے پوری دنیا ہو۔ آج اس پوری دنیا کی توجہ فرمائیے، ایک طاقت ہے جو اسے چلا رہی ہے، اور اس طاقت کو ہم کہیں گے، مثلا ہم نام رکھیں، ہم استعمار نام رکھیں، یا ہم اس دنیا کی اسٹیبلشمنٹ نام رکھیں، یا آج کی فرعونیت نام رکھیں، ایک ہی چیز ہے۔ میں آتا ہوں دوسرے خطبے میں اس کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اس نے اپنی قوم کو بے وزن کر دیا تھا، ان کے اندر جرأت ہی نہیں چھوڑی تھی کہ وہ کوئی حقیقت میں چیزوں کو تجزیہ کر کے، تحلیل کر کے، اینالائز کر کے کوئی صحیح فیصلہ لے سکیں، اور خاص طور پہ تب کہ جب اٹھ کھڑے ہونے کا مطلب پانی کا بند ہو جانا، پابندیوں کا لگ جانا، گرفتاریاں ہو جانا، جیلوں میں ڈال دیا جانا، قتل کر دیا جانا۔ فرعون، قرآن کہتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں سے ٹارچر کرتا تھا فرعون، اللہ نے ذکر کیا اس کا، لوگوں کو لٹا کر ان کے ہاتھوں میں پیروں میں میخیں گزار کر زمین میں گاڑ دیتا تھا، عبرت ناک ٹارچر کرتا تھا۔ تو اس نے اپنی قوم کے ساتھ یہ سلوک کر دیا تھا، لہٰذا وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے اس کے خلاف کھڑا ہونے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، تو اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا، پس انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ اور اس اطاعت کا سبب کیا تھا؟ اب توجہ کیجئے، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ کیوں نہیں اٹھ کے کھڑے ہو سکتے تھے فرعون کے خلاف؟ یقیناً اس لیے کیونکہ وہ ایک فاسق قوم تھے، ایک نفس پرست قوم تھے، ایک خواہش اور لذت پرست، آرام و آسائش طلب قوم تھے۔ کیسے کھڑے ہو سکتے تھے فرعون کے سامنے؟ اسی اعتماد کے ساتھ فرعون نے، اچھا انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے، فرعون اتنا طاقتور ہے، اس کو عوام سے خطاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اصل نقطہ ہے۔ دنیا کے ہر فرعون کو معلوم ہے کہ اگر میں عوام کی افکار کو کنٹرول نہ کروں تو پھر میرے تخت کو، میرے تاج کو خطرہ ہے ان سے۔ کبھی بھی اگر یہ کھڑے ہو گئے تو پھر ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ٹکے گا، اور دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے بعض عرب ممالک میں بعض طاقتور ترین لوگ اٹھا کر زمین پر پھینک دیے گئے، اور وہ ایک مصر میں مثلا حسن مبارک تھا، اور لیبیا میں معمر قذافی، طاقت کی علامت تھی، سپورٹ حاصل تھی انہیں دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کی۔ لیکن جب عوام اٹھ کے کھڑی ہو گئی، بہرحال
تو اس کے بعد ان کا انجام کیسا ہوا. تو ہر فرعون کو یہ معلوم ہے، لہذا وہ ایک طاقت رکھتے ہیں اپنے پاس، اور دوسرا ان کے پلان کا حصہ عوام کو ایسی تربیت کرنا کہ وہ ان کے خلاف اٹھ کے کھڑے نہ ہو سکے، چاہے یہ کوئی ایک ملک ہو اور چاہے پوری دنیا کے حکمران ہو. تو وہ دنیا کو اپنے ورلڈ آرڈر کے ذریعے ایسا بنا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی اٹھ کر کھڑا نہ ہو سکے. فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. جب اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے کی بات نہ مانی تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. آیت نمبر 56 فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. اور ہم نے ان کو ماضی کا قصہ بنا دیا اور ان کو مثال بنا دیا دوسرے افراد کے لیے. ایک صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد. ان چند آیات میں ایک پوری تصویر ہے کہ ظالم اور جابر لوگ کیا کرتے ہیں دنیا میں، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. آپ پوری دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ، کئی کئی صدیوں پر محیط حکومتیں بالآخر ماضی کا قصہ بن گئی، اور اسی طرح کے دوسرے انسانوں کو اللہ نے مسلط کیا اور انہوں نے ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا اور ان کے تخت و تاج کو پامال کر کے رکھ دیا. پروردگار عالم آیات قرآن نے جو اس دنیا کا طریقہ کار سمجھایا ہے، سمجھنے کی آج اس امت کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.